السلام علیکم۔ جی بفا اجتماع سے ہماری واپسی ہوئی ہے، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا کچھ گزرا اور کیا حالات رہے، تو بڑا عجیب سی ایک صورتحال ہمارے ساتھ پیش آئی جی۔ بڑے ہم وہاں پہ ڈسٹرب بھی ہوئے اور کچھ خوشی بھی ہلکی پھلکی ہوئی، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ تو ایسا ہوا کہ عصر کے وقت جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے۔ جو ہی نماز شروع ہوئی تو بارش شروع ہو گئی، اور بارش کے دوران ایسا لگ رہا تھا کہ بس ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا کہ پیچھے کمل ہمارا پڑا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ذہن ادھر چل رہا تھا کہ کمل کہیں بھیگ نہ جائے۔ تو ایسے میں سر لیاقت کی پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، ساتھ ہماد اللہ بھی تھا، وہ ابھی کیمرہ مین ادھر لگا ہوا ہے، اس سے بات آپ کی کروائیں گے۔ تو اتنے میں حسن راجو آ گیا، اسٹوڈنٹ ہے ہمارا حسن راجو۔ تو حسن راجو نے آتے ہی اس نے ایک وہاں پہ خبر بریک کی، اس نے کہا جی 10 بجے بڑی شدید بارش ہونے والی ہے جی۔ تو 10 بجے بارش تو بعد میں نہ ہوئی، لیکن یہ کہ ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بھاگ کے جب وہاں سے باہر نکلے تو لیاقت صاحب کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ ہم سے شاید کوئی غلط کر رہے ہیں کہ ہم پنڈال سے باہر نہ جائیں۔ تو پھر اس سے آگے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا، ذرا ان سے بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں اس طرف۔ جی آپ بتائیں جی۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اجتماع میں گئے، یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ مانسہرہ میں میری معلومات کے مطابق اجتماع ہوا ہے، اور کافی اچھا اجتماع تھا، اور لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خیر اتنا یقین نہیں تھا جتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ شریک ہوئے، جسے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور بڑے جوش اور خروش سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ تو ہم بھی کچھ اسی قسم کے جوش اور خروش سے نکلے، لیکن ظاہر ہے ہمارے جو وہ جوش تھا وہ ذرا صحیح جوش نہیں تھا، اس میں کچھ ملاوٹ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں کہیں جگہ مل نہیں رہی تھی۔ بہرحال ایک جگہ ہم بیٹھے، اور جیسے ہی بیٹھے تو وہاں پہ عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو نماز کھڑی ہوئی تو بارش شروع، بارش کے ساتھ ہی یالہ باری شروع۔ تو یہ دراصل ہم جیسے کچے ایمان والوں کا امتحان تھا کہ ہم جمتے ہیں یا بھاگتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا بھاگ گئے، وہاں سے بھاگے۔ حسن راجو نے ہمیں کہا کہ رات 10 بجے بہت شدید بارش لگنے والی، تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم تینوں، میں اور سر ناصر اور یہ عماد جو ابھی ویڈیو بنا رہے، جیسے ہم اسی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خبر سنتے ہی ہم نے کہا پھر کیا کریں؟ تو حسن راجو نے آفر کی کہ چلتے ہیں گھر میں، بیرکونڈ میں چلتے ہیں، تو پھر صبح آ جائیں گے۔ بس اس کے منہ سے یہ آفر نکلنی تھی، ہم نے ایک دم ایکسیپٹ کی، اور پھر ہم وہاں سے نکلے۔ تو بدقسمتی یہ تھی کہ ہم دونوں کے موٹر سائیکل وہ دو الگ الگ اطراف میں تھے، ایک مشرق کی طرف بالکل آخر میں اور ایک مغرب کی طرف آخر میں۔ پہلے تو چلے گئے ہم پانچوں ایک ہی طرف، ایک بائک کی طرف، پھر راستے میں یاد آیا کہ یہ پانچ ایک بائک پہ واپس کیسے آئیں گے، اور پھر دوسرے بائک پہ کیسے جائیں گے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ 3 وہاں سے واپس ہوئے، تو میں اور حسن راجو چلے گئے وہاں سے۔ بائک لے کے آئے تو بیریئر والے انہوں نے ہمیں آنے ہی نہ دیا، وہاں سے بالکل گزرنے نہیں دیا۔ دور سے ایک راستہ بتایا کہ اس طرف سے آپ پھر کے آئیں، اس طرف سے پھر کے آگے آئے تو آگے پھر وہ کھڑے تھے، انہوں نے پھر ہمیں روک لیا۔ پھر ان کو اپنا شناختی کارڈ دیا، شناختی کارڈ دے کے پھر ہم ان تک پہنچے جہاں یہ بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہاں سے حسن راجو اور وکاس وہ گئے اپنا بائک لانے، تو 10 منٹ کے بعد کال آئی کہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنے بائک کے پاس، اور 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ پھر ان پہ جو بیتی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور 15-20 منٹ کے بعد ہمیں فون آیا کہ آپ فلاں جگہ پہ آئیں گی۔ پھر وہاں گئے تو وہ پتہ نہیں کتنے کتنے راستوں سے گھومتے گھومتے ان کو آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ پھر وہاں اکٹھے ہوئے، وہاں سے پھر اس کا شناختی کارڈ لیا اور راستے میں آ گئے۔ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں راستے میں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں۔ راستے میں خجل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور کسی سے پوچھو بھائی کدھر جا رہے ہو، وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ سب وہ ایسی کشتی کی طرح جس کا کوئی بھی کنارہ نہ ہو، منزل نہ ہو، ایسے وہ بٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی عجیب سی سچویشن تھی۔ وہاں سے آگے سر بتاتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا، تو ہماری طرح کے جو بے یقین لوگ تھے جو وہاں سے واقع تھے رات کو کہ 10 بجے شدید بارش بقول حسن راجو کے ہونے والی ہے،
تو اس طرح کے جب ہم باہر نکلے تو ہمیں کچھ اور دوست بھی ملے نا. تو ایک دوست تو ایسا پیدل نیچے سے آ رہا تھا تو وہ کہہ رہا ہے یار میں 2 گھنٹے سے چل رہا ہوں مجھے بتائیں کہ پنڈال کس طرف ہے. تو بیچارہ بھٹکا ہوا. پھر ایک بزرگ تھے, ان کے اوپر کافی دل خفا بھی ہوا, تو وہ بھی کافی نیچے سے راستہ بھولے ہوئے بیچارے آ رہے تھے. اچھا, اس بے یقینی کی سر ہمیں سزا ملی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, بے یقینی کی سزا ہی ملی ہے کہ وہاں سے جو پنڈال سے ہم باہر آ گئے کہ چلیں جی ہم آرام کی خاطر, تو اللہ نے کہا ٹھہرو میں تمہیں آرام کرواتا ہوں. ادھر ہو گیا سلسلہ کہ حسن بیچارے کا ادھر ہو گیا, کیا کہتے ہیں, بائک پنکچر ہو گیا. تو وہ بھی مسئلہ ہمارے ساتھ بن گیا, 5 اور بائک 2. تو ایسے میں کچھ شاید کس طرح بھی سر؟ ہمارے ساتھ کوئی نیک انسان بھی موجود تھا, پتہ نہیں کون تھا سر وہ, ہیں بعد حماد اللہ ہی ہوگا. تو اس اللہ نے مدد بھیجی اور 2 نوجوان آئے اپنا بائک لے کر. انہوں نے پھر وہ بفا تک ہمارے بہرکون تک سوری ساتھ گئے اور وہاں تک گھر میں چھوڑ کے آئے. تو بے یقینی کی سزا تو ہمیں سر ملی ہے. پھر وہاں پہ خیال یہ تھا کہ ہم سوئیں گے کافی سارے, پھر ان کو 12 بجے تک, تو ہم 12 بجے تو نماز پڑھی ہے, رات کو پھر سوتے کس ٹائم. تو صبح ہمارا موڈ تھا سونے کا, تو لیاقت صاحب نے پھر جو ہے 3 بجے جو ہے کام شروع کر دیا, اٹھوئے. تو وہ مسئلہ بھی ہوا بڑا. تو نیند آپ کی پوری ہے. ہاں جی. اچھا اچھا, ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جس وقت ہم عصر کے وقت یہاں سے جانے لگے تو یہاں پر کھوال چوک کے پاس زمیندار پلازا میں ایک کمرے میں تھے ایک خالد صاحب, ان کے کمرے میں. تو سر ناصر نے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, میں نے کھانا نہیں کھایا. تو ہم نے کہا کہ آگے کھائیں گے جی. پھر کرتے کرتے جب پنڈال میں پہنچے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ کوئی کھانے کی ترتیب ہونی چاہیے, اٹھیں جی جا کے کھانا کھاتے ہیں. پھر اللہ نے قسمت میں ایسے لکھا تھا کہ رات کو 12:30 بجے کھانا کھایا. اس وقت تک ان کا بی پی ڈاؤن ہوتے 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 اور ان کا رنگ بالکل مرجھائے ہوئے, ساتھ حماد اللہ بھی بالکل مرجھایا ہوا تھا. کیا کہتے ہیں, ان کو بھی دیکھ کے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھوکا رکھنے پہ جو ہے نا وہ قصوروار یہی ہیں. کیونکہ مغرب کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کینٹین جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں تو اصل میں یہ خود ڈائٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں نا, تو ساتھ ہمارا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور حسن راجو جو ہے اس کے ساتھ وہ سر, وہ جب گلیوں سے ادھر سے پنڈال سے باہر نہیں آنے دیا تو اس نے کچھ اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی. گلیوں سے ہوتے 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 پتہ نہیں کدھر کدھر سے ہو کے بیچارہ 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آیا. تو حماد اللہ آپ کچھ بات کریں گے؟ جی, تو ہمارے ساتھ حماد اللہ بھی تھے, تو حماد اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے تاثرات رہے جی آپ کو, مزہ آیا آپ کو, کہ کیسے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کا کیا مزہ ہے, ذرا بتائیں نا کیا حالات گزرے ہیں رات کو. جی جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو اعزاز کی بات ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ بیٹھیں اور گفت و شنید کرنے کا موقع ملا ہے. اس وقت جب ہم لوگ پنڈال میں داخل ہوئے تو اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا. اس سے بڑا مجمع میں نے آج تک نہیں دیکھا. انسان کا ایمان جو ہے وہ ایک طرح سے تازہ ہو جاتا ہے اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے, اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے. اور اوپر سے بارش بھی ہوگی, اور پھر یہ میرا پہلے ایکسپیرینس تھا کہ میں نے بارش میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اس سے جو ہے وہ ایمان ایک طرح سے میرا تازہ ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد میرا رابطہ ہوا سر ناصر اور سر لیاقت سے. میں نے کہا ان سے ملاقات کی جائے. پھر بڑی مشکل سے بغیر کسی نیٹ ورک کے ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا. جب دل ملے ہوں تو پھر نیٹ ورک بھی جو ہے وہ مل ہی جاتا ہے. تو پھر ان سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی تھی. تو بتایا ایک دوسرے کو زندگی میں کیا چل رہا ہے باقی. اس کے بعد کھانے کی ترتیب پہ آتے ہیں. تو کھانے نے سب سے جو ہے وہ زیادہ کام خراب کیا, وہ ہمارے کھانے نے خراب کیا. کیونکہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اتنی بھوک نہیں لگی ہوئی تھی اس وقت, لیکن جب آس پڑوس میں لوگوں نے کھانا پکانا شروع کیا تو ان کی خوشبو آئی. تو سر ناصر جو تھے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. سر لیاقت تو آلریڈی ڈائٹ پہ تھے, 1 روٹی کھاتے ہیں صبح 1 شام کو. کھانے کے بعد کھانا ختم کرنے کے بعد 1 روٹی ایکسٹرا کھاتے ہیں. وہی کھانے کا سین تھا. کھانے کی وجہ سے کافی جو خواری ہوئی وہ تو اپنی جگہ یہ کہ یادگار بن کے رہ جاتی ہے انسان کی زندگی میں. ایسے موقع آتے رہتے ہیں جو پھر ہمیں برسوں تک یاد رہیں گے. جی, تو حسن ہمارے ساتھ بدقسمتی سے موجود نہیں ہے, تو اصل چیزیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا گزری. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے ذرا اس سے ہٹ کے کہ کیا اس طرح کے جو ایونٹس ابھی انہوں نے آرگنائز کیے یہاں پہ اجتماع اس چھوٹی سٹی میں, تو ہونا چاہیے تھا, ویل مینیج تھا, اس متعلق کچھ باتیں آپ بتا دیں. ایکچولی جو یہ ایونٹس ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے. یعنی پورے 3 مہینے کی 4 مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے. چونکہ اس سٹی میں پہلی بار ہو رہا تھا بفا میں,
اور پہلے تو ایسے رائیون میں ہوا کرتا تھا، اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا، بفا میں پہلی بار ہو رہا تھا. سو اگر پہلی بار اس طرح سے دیکھیں تو کافی اچھا انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا. لیکن جتنا بڑا یہ ایونٹ تھا اس کو مینیج کرنا اتنا ہی مشکل تھا. سو جس طرح کی سیکیورٹی تھی اور ڈائریکشنز کا تھوڑا سا پرابلم تھا کیونکہ لوگ بھٹک رہے تھے بار بار، اور سیکیورٹی کا مجھے لگا کہ تھوڑا ایشو ہے کیونکہ پراپر چیکنگ نہیں ہو پا رہی تھی. اگر ان ایسے بڑے ایونٹس میں اور خاص طور پہ پاکستان میں اگر اسلامی ایونٹس میں تو صرف ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہلکا پھلکا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر یہ ایونٹس نہیں ہو پاتے. سو اوور آل تو ایونٹ ویل مینیج تھا، لیکن بہتری کی کافی گنجائش تھی اس میں. سو میں ابھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تمام تر واقعہ ہوا، تمام تر جو سیناریو تھا، اس کے بعد آپ نے کیا سیکھا؟ جی حماد، بہت شکریہ. آپ نے کوشچن جو پوچھا ایٹ دا اینڈ جو ہے بات کنکلوژن کی ہونی چاہیے کہ کیا سیکھا. کیا یہ ساری تو قصہ کہانی تو چل گئی، تو ایکچولی یہ ہنسی مذاق ہوا اور یہ سارا کچھ جو کہ اس میں ہمیں سبق ایک بہت اچھا ملا کہ وہ کیا کہتے ہیں اقبال کے، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اور سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو ہمیں بے یقینی کی سزا ملی ہے. آج امت مسلمہ بے یقینی کا ہی شکار ہے اور جس کی وجہ سے مار کھا رہی ہے جگہ جگہ. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ ہم وہاں سے ایک بے یقینی کیفیت کہ ابھی بارش شروع ہو جائے گی، پنڈال میں ہم کیا کریں گے، اور ہم آرام کی خاطر، سچ بات ہے ہم کہ وہاں سے باہر جائیں گے، رات آرام سے گزار کے واپس آ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ پھر وہی بے یقینی کی ہمیں مار پڑی کہ اللہ رب العزت تمہیں یہاں بلا رہے ہیں اور آپ رات گزارنے وہاں جا رہے ہو. تو مجھے یہ لگا ہے کہ یقین کریں کہ اس وقت جو دنیا میں امت کو اور انسانیت کو جو ایک کیفیت ہمارے اوپر برائی کی اور اس طرح کی طاری ہے اور جو سزا مل رہی ہے بے یقینی کی ہے. تو یقین ہی اصل چیز ہے. ہم کہتے ہیں ایمان والے، تو ایمان کا مترادف یقین ہے. تو یقیناً جو یقین ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمیں سبق ملا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے اور اپنے اوپر یقین کی توفیق دے. آمین. بہت ہی زبردست انداز میں سر ناصر نے اس چیز کو سمرائز کیا. سو یہی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں، سر لیاقت سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان تمام جو واقعہ تھا اس سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سبق آپ کو حاصل ہوا؟ جی، سب سے پہلے تو جب ہم پہنچے وہاں پہ اور جس طرح اجتماع دیکھا، اس سے مسلمانوں کی یونٹی، اتحاد اور اتفاق کی ایک سچویشن ہمارے سامنے آئی جو بڑی خوشائند تھی، اور جس کو دیکھتے ہی نا دل میں ایک سکون اور سرور سا پیدا ہوا کہ سارے مسلمان اکٹھے ہیں اور کتنے ایک دوسرے کا لحاظ رکھ رہے تھے اور کتنا اکرام کر رہے تھے چلنے میں، اور کس طرح جگہ جگہ شربتیں تقسیم کر رہے تھے، پانی تقسیم کر رہے تھے مفت میں. تو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا وہاں جاتے ہی کہ یہ اصل اسلام ہے. یعنی دل کو، ایک قلب کو سرور اور خوشی محسوس ہو رہی تھی. اور وہاں یہ دیکھا کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے اور دوسرے کا اکرام کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ہم وہاں سے بھاگے، یہ لفظ ٹھیک ہے نا، جب وہاں سے بھاگے تو ان دو آدمیوں نے جنہوں نے وہاں بفا سے لے کر وہاں تک بیرکنڈ تک وہ ہمارے دو ساتھیوں کو لے کے آئے اپنے بائک کے اوپر. تو یہ یعنی ایثار اور آپس میں تعاون کی کتنی بڑی مثال. یہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور پھر ہم آدھی رات کو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے گھر پہنچے، تقریباً 12 بج گئے تھے، 12 بجے کے بعد. اور کس طرح سے اس نے اپنے گھر میں کہا، اور آدھی رات کو اس کے گھر والے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، ان کی محترمہ والدہ، انہوں نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت لذیذ قسم کا کھانا تیار کیا اور ہم نے آدھی رات کو کھانا وہ کھایا. یعنی یہ آپس میں بھائی چارہ، اتحاد اور اتفاق اور ایثار جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپس کی جو محبت تھی، اور وہ ہمیں خود لے کے گیا کس طرح سے. اور ابھی ہم یہاں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ابھی بھی ہمارے طلباء، اسٹوڈنٹ ہمیں فون کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے آپ کہاں ہیں جی. آپ ہوتے تو ہم آپس میں بیٹھتے، کوئی آپس میں گیدرنگ کرتے، کوئی چائے پانی کرتے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبلیغی اجتماعات ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھائی چارہ اور آپس میں تعاون اور ہمدردی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور ہر شخص اپنی انا کو اور اپنی جو اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے اس کو دبا کے دوسرے کی ضرورت اور خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی اصل اسلام کا مطالبہ ہے اور اسلام کی ٹیچنگز یہی ہیں. لہذا میں کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، سر ناصر سے بھی کہوں گا کہ جتنا جلدی پاسبل ہو
اللہ کے راستے میں نکلیں 4 مہینے لگائیں, جاتے ہوئے مجھے بھی لے کے جائیں ساتھ, چلا لگائیں ہم بھی, اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں تاکہ یہ کوالٹیز جو چند لمحات کے لیے ہم نے وہاں دیکھی ہیں, یہ کوالٹیز ہمارے اندر تا حیات پیدا ہو جائیں, ساری زندگی کے لیے یہ پیدا ہو جائیں, اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے. جی جی ماشاءاللہ بڑے بھرپور انداز میں سر لیاقت نے بھی اس بات کو سمرائز کیا ہے. سو ویڈیو کا اختتام کریں گے یا مزید کچھ آگے سو ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.